ارشاد صاحب، جو خط سے متعلقات سماعت ہوئی ہیں، سفارشات پبلک کرنے کا بھی کہا گیا ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے سفارشات ابھی رہتی ہیں، معاملہ سب جوڈس ہے، ہم اس کے ان پہلوؤں پہ تو نہیں جا سکتے ابھی کہ وہ تو فیصلہ آنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، لیکن اب تک کی جو کارروائی رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے یہ؟ دیکھیں، ایک تو میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں، آپ نے جو آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کی ہے، نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ کوئی شرائط ناعائد ہونی تھی نہ، کیونکہ یہ جو سٹینڈ بائی پروگرام تھا اس کی ایک قسط میں نے اگلے پروگرام کی بات کی ہے جو اگلے 3 سال کے پروگرام میں جا رہے ہیں۔ اس دفعہ اس طرح نہیں ہوئی، یہ ہمیں ملنی تھی قسط، اور اس کا ریویو جو تھا وہ ہو چکا تھا۔ اب ایگزیکٹو بورڈ نے اس کی منظوری دے دی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ رقم ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ ریویو میں بھی تو آئی ایم ایف ناک سے لکیریں نکلوا دیتے ہیں، وہ ہو گیا تھا نا، ریویو ہوا اور لکیریں ہم نکال چکے ہیں، تو اب وہ رقم جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے وہ رقم آج ہمیں مل چکی ہے، 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی رقم مل چکی ہے، اور یہ 1 ارب 10 کروڑ ہے، لیکن 1 ارب ہم شاہ خرچ کتنے ہیں کہ 1 ارب ڈالر 1 ارب 10 کروڑ ڈالر لینے کے لیے ہم آپ کے بقول ناک سے لکیریں نکالی، لیکن 1 ارب ڈالر کی گندم منگا لی جس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ صحیح ہے، ہمارے پاس گندم کے ذخائر موجود تھے، اگلی فصل کے بارے میں سارے ماہرین بتا چکے تھے حکومت کو اور سرکاری محکمے بھی کہ اچھی فصل آ رہی ہے، بمپر کراپ آ رہی ہے، لیکن ہم نے 1 ارب ڈالر کی گنگا لی۔ اب اس میں کس نے کتنا بھتہ وصول کیا، بھتہ ہی کہنا چاہیے کک بیک کو، اور کتنا کس کی جیب میں وہ پیسہ گیا، لیکن ہم نے وہ گندم منگا لی، اور اس کے نتیجے میں آج ہمارا کسان جو ہے وہ بیچارہ چیخ و پکار کر رہا ہے کہ اس کی کوئی گندم لینے، یعنی ہماری اطلاعات کے مطابق مختلف دوست بتا رہے ہیں کہ 3900 ریٹ ہے۔ یہ جو ریٹ ہوتا ہے ریزرو پرائس ہوتی ہے کہ اس سے کم نہیں بکے گی، لیکن 2800 2900 3000 روپے میں سودے ہو رہے ہیں، کیونکہ باردانہ حکومت دے نہیں رہی۔ کیوں نہیں دے رہی؟ اس لیے کہ اس کے پاس سٹاک موجود ہے، رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کسان کے پاس بیچارے کے پاس باردانہ نہیں ہے، تو آڑتی اس کو بلیک میل کر رہا ہے، اور وہ اس کی گندم جو ہے، اب یہ جو بارشیں بے موسم کی شروع ہو گئی ہیں وہ تباہ ہو رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اگلی دفعہ گندم کم کاشت ہوگی، اور پھر ہم امپورٹ کریں گے، اور پھر ہم رونا روئیں گے کہ ذرا مبادلہ۔ لیکن اس کا کوئی حل تو ارشاد صاحب نکالنا ہوگا نا؟ وہ ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، پنجاب حکومت کا موقف بھی لیتے ہیں۔ 1 ارب ڈالر کے جو بات ہوئی کہ 1 ارب ڈالر کی ایک طرف یہ وقت ہے کہ ہم پہ شرائط عائد ہوتی ہے، دوسری طرف ہماری پلاننگ اور ہماری پلاننگ یہ ہے، اور ہماری شاہ خرچی یہ ہے، بے نیازی یہ ہے کہ ہم 1 ارب ڈالر کی وہ چیز منگوا لیتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، صحیح ہے، پرواہ نہیں کسی کو، صرف چند لوگوں کی جیبیں بھرنے کے لیے۔ اب یہ جو 6 ججز کا خط ہے، دیکھیں اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ ایک اوپن سیکریٹ ہے کہ مداخلت ہوتی ہے، ہوتی رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جسٹس عبدالقیوم کے ساتھ، ملک قیوم کے ساتھ جو سیف الرحمان صاحب کی ایک تاریخی آڈیو لیک ہوئی تھی، تو وہ مداخلت ہی تھی جی، کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اور وہ فیصلہ اس طرح ہو بھی گیا۔ تو اس طرح کے بعد میں بھی کئی واقعات آ چکے ہیں، اور ججز کہہ چکے ہیں، مطلب شوکت صدیقی صاحب کہہ چکے ہیں، ایک دو کیسز اور میں بھی ایسا ہوا ہے، یہ ہوتی ہے۔ اب کم از کم یہ جو کیس چل رہا ہے، اس سے ایک تو یہ ہوگا جس طرح منصور علی شاہ صاحب نے آج کہا کہ اس کے لیے کوئی روک تھام کے لیے کوئی لاہ عمل بنانا پڑے، انتظام بنانا چاہیے، کوئی انتظام کرنا ہوگا کہ بھی یہ دوبارہ نہ ہو، اور اس کا انتظامی اثرات کیا ہوں گے، عدالتی اثرات کیا ہوں گے، یہ چیز ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو چیز پہلے عدالتی راہداریوں میں باتیں خسر پسر میں ہوتی تھی، اب وہ کھلم کھلا اوپن کورٹ میں ہونے لگی ہیں، اور اس پر ڈسکشن جو ہے قومی سطح پر ہو رہی ہے۔ اس کا یہ دوسرا پہلو ہے۔
اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ آج کے دن تک یا کل تک ایسا لگتا تھا کہ ہمارے ہاں ایک ڈویژن ہے. آج جو سپریم کورٹ میں وکلاء پیش ہوئے مختلف باڈیز کی طرف سے، تو لگتا یہ تھا کہ کم از کم اس ایک پوائنٹ پر تو اب باڈیز بھی متفق ہو رہی ہیں اور ججز کے ہاں بھی ایک اتفاق رائے پیدا ہو رہا ہے کہ جی اس کی روک تھام ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا عدالتی نظام کی اگر ساکھ نہیں ہوگی جی تو آپ کا جو سسٹم ہے جمہوری اس کی بھی کوئی ساکھ نہیں ہوگی. آپ کا جو سماجی تانا بانا ہے وہ بکھر جائے گا. آپ کے جو معیشت کے معاملات ہیں وہ بھی سدھر نہیں پائیں گے. عوام کے اندر دیکھیں، عوام کے لیے سب سے بڑا کسی بھی ریاست میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے عوام کو یہ یقین ہو، کیونکہ ریاستیں وجود میں دو مقصد کے لیے آئی تھیں. ایک تو یہ ہے کہ امن امان کی صورتحال کو لوگ انفرادی طور پر کنٹرول نہ کریں، اس میں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، تنازعات ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ انصاف کا ایک فول پروف نظام ریاست فراہم کرتی ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے سامنے ہے. اگر انصاف سے بھی لوگ مایوس ہو جائیں، ان کو یہ پتا ہو کہ جی جنگل کا قانون ہے، یہاں جو طاقتور ہے جو مرضی کرے گا، ہمیں کہیں سے ریلیف نہیں مل سکتا، تو پھر ریاستیں کمزور ہوتی ہیں، معاشرے کمزور ہوتے ہیں. اور اسی لیے ضروری ہے، اور جس ملک میں 6 ججز اور پشاور ہائی کورٹ کا جو تجاویز آئی ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ کی تجاویز آئی ہیں، اس میں بھی اس سے بھی مترشح ہو رہا ہے کہ یہ صرف 6 ججز کا معاملہ نہیں ہے، اور بھی شکایات موجود ہیں. تو اس لیے یہ ایک دفعہ طے ہو جانا چاہیے کہ اب یہ کام نہیں ہوگا، تاکہ عوام کا نظام انصاف پر بحال ہو اعتماد، تاکہ عوام کو یہ معلوم ہو کہ اور جو بھی ہمیں مشکلات پیش آئیں، مالی طور پر، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر مسائل کا شکار ہوں، لیکن کم از کم انصاف ہمیں ملے. شاہ صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، اور انصاف لوگوں کو، وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے. نہیں، یہ تو یہاں ڈیلے تو اور چیز ہے، ڈیلے بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں تو ملتا ہی نہیں ہے. یعنی ڈیلے کے بعد اگر 10 سال کے بعد بھی انصاف نہ ملے بندے کو، 10 سال انتظار کرنے کے بعد، تو اس کی مایوسی کا کیا عالم ہوگا. شاہ صاحب یہاں تو ہمیں خود ایون سپریم کورٹ میں ایسے کیسز آئے کہ شاید دادا جی نے کیس کیا تھا اور پوتا جی کی بار اس کا فیصلہ آیا. دیوانی کے کیسز کی یہ مثالیں موجود ہیں. سر، ایک سزائے موت کا کیس ہے، وہ نہیں سنا جا رہا، اور جب بری کیا گیا اس شخص کو پتہ چلا اس کو تو سزائے موت ہوئے 10 سال ہو گئے. 10 سال ہو گئے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو بری کیا گیا، وہ جیل میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. چکا ہے. اس وقت 57,000 پینڈنسی ہے صرف سپریم کورٹ میں، 17,456 ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی جو کورٹس ہیں، لوور کورٹس ہیں، ان سے سفارشات منگوائی جائیں کہ اس پینڈنسی کو کیسے ختم کیا جائے. اچھا، اس کی جو پینڈنسی کی جو وجہ ہے نا، 1-2 چیزیں ہیں جو ذہن میں رہنی چاہیے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اگر تھانے کی سطح پہ، پٹوار کی سطح پہ، یونین کونسل کی سطح پر لوگوں کو انصاف مل رہا ہو تو عدالتوں پر بوجھ نہ آئے. جی. اور پھر جو اپیل کے ہم نے 4 درجے رکھ دیے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے. ایک اپیل، پھر دوسری اپیل، پھر تیسری اپیل، سٹے سب سے بڑا ایک ایشو ہے. پھر جو سٹے ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پینڈنسی ہے، اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ جناب لوگوں کے معاملات ڈیلے ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں بھاگ کے ہمیں عدالت میں جانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر تھانے کی سطح پہ ہمارے ساتھ تھانے دار زیادتی نہ کر رہا ہو، جو ہمارے جان مال کے تحفظ کا ذمہ دار ہے، وہ اگر زیادتی کرے، یعنی پہلے دیکھنا ہوگا کہ کتنے جو کیسز ہیں 57,000 میں سے جو کسی انڈیویجول کے ریاست کے ادارے کے خلاف ہیں.